بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 8 کی تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ اس کی تلاوت صبح ہو چکی ہے بمع اردو اور انگلش ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ انصاف کرو، یہ پرہیزگاری کی زیادہ قریب ہے۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ تو دوستو، آیت مبارکہ میں عدل و انصاف کا حکم فرمایا گیا ہے، اور واضح فرما دیا کہ کسی کی قرابت یا عداوت کا کوئی اثر تمہیں عدل سے نہ ہٹا سکے۔ یہاں عدل و انصاف کے دو اعلیٰ نمونے پیش خدمت ہیں، جس سے اسلام کی تعلیمات کا نقشہ سامنے آتا ہے۔ نمبر 1، ملک بلتستان کا بادشاہ جبلہ بن ابیم اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حج کے ارادے سے نکلے، تو جبلہ بن بھی اس قافلے میں شریک ہو گیا۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد ایک دن دوران طواف کسی دیہاتی مسلمان کا پاؤں اس کی چادر پر پڑ گیا، تو چادر کندھے سے اتر گئی۔ جبلہ بن اہیم نے اس سے پوچھا، تم نے میری چادر پر قدم کیوں رکھا؟ اس نے کہا، میں نے جان بوجھ کر قدم نہیں رکھا، غلطی سے پڑ گیا تھا۔ یہ سن کر جبلہ نے ایک زوردار تھپڑ ان کے چہرے پر رسید کر دیا۔ تھپڑ کی وجہ سے ان کے 2 دانت ٹوٹ گئے اور ناک بھی زخمی ہو گئی۔ یہ دیہاتی مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جبلہ بن اہیم کے سلوک کی شکایت کی۔ حضرت عمر فاروق نے جبلہ بن اہیم کو طلب فرمایا اور پوچھا، کیا تو نے اس دیہاتی کو تھپڑ مارا ہے؟ جبلہ نے کہا، ہاں، میں نے تھپڑ مارا ہے۔ اگر اس حرام کے تقدس کا خیال نہ ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبلہ، تو نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا، اب یا تو اس دیہاتی سے معافی مانگ یا میں تم سے اس کا قصاص لوں گا۔ جبلہ نے حیران ہو کر کہا، کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ اس غریب دیہاتی کی وجہ سے مجھ سے قصاص لیں گے؟ حالانکہ میں تو بادشاہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسلام قبول کرنے کے بعد حقوق میں تم دونوں برابر ہو۔ جبلہ نے عرض کی، مجھے 1 دن کی مہلت دیجیے، پھر مجھ سے قصاص لے لیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس دیہاتی سے دریافت کیا، کیا تم اسے مہلت دیتے ہو؟ دیہاتی نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ مہلت ملنے کے بعد راتوں رات جبلہ بن ابراہیم غسانی ملک شام کی طرف بھاگ گیا اور اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ نمبر 2، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں کسی بات پر اختلاف ہوا۔ دونوں نے یہ طے کیا، ہمارے معاملے کا فیصلہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے۔ چنانچہ یہ طے پایا کہ فیصلے کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، ہم تمہارے پاس اس لیے آئے تاکہ تم ہمارے معاملے کا فیصلہ کر دو۔ حضرت زید رضی اللہ نے بستر کے درمیان سے جگہ خالی کرتے ہوئے عرض کی، اے امیر المومنین، یہاں تشریف لگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تمہارا پہلا ظلم ہے جو تم نے فیصلے کے لیے مقرر کرنے کے بعد کیا، میں تو اپنے فریق کے ساتھ ہی بیٹھوں گا۔ یہ فرما کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت زید کے سامنے بیٹھ گئے۔ مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار کیا۔ حضرت ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے گواہ پیش نہ کر سکے، تو اب شرعی اصول کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قسم کھانا لازم آتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت اور رتبہ کا لحاظ کرتے ہوئے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ امیر المومنین سے قسم لینے سے درگزر کیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً
حلف اٹھا لیا اور قسم کھاتے ہوئے فرمایا زید اس وقت تک مصب قضا یعنی جج بننے کا اہل نہیں ہو سکتا جب تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، اور ایک عام شخص اس کے نزدیک مقدمے کے معاملے میں برابر نہیں ہو جاتا۔ تو دوستو، یہ تھے اس وقت کے عدل و انصاف کے تقاضے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تقاضوں کے پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔